یہ اپنی خطا ہے۔ اس کی وجہ حضرت امام شعبہ رحمۃ اللہ علیہ حجر کی جو کنیت ابو الانبس نقل کرتے ہیں، اس میں شعبہ منفرد اور تنہا نہیں ہے، بلکہ جس طرح امام شعبہ نے ابو الانبس ان کی کنیت نقل کی ہے، اسی طرح سفیان ثوری نے بھی ابو الانبس کنیت نقل کی ہے۔ ابو داؤد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 141 پہ روایت موجود ہے۔ اور اگر امام شعبہ امام سفیان ثوری ابو الانبس کنیت نقل کریں تو ممکن ہے آپ کے ذہن میں وہ سوال باقی رہ جائے کہ امام ترمذی فرماتے تھے یہ ان کی کنیت تو ابو السکن ہے، ابو الانبس ہے ہی نہیں، تو پھر تو دونوں نے خطا کی۔ حضرت امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ تلخیص الحبیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 237 میں امام ابن حبان رحمہ اللہ کے حوالے سے نقل کرتے ہیں حجر کی کنیت ابو الانبس بھی ہے، ابو السکن بھی ہے۔ تو جب ایک شخص کی دو کنیتیں ہیں تو امام شعبہ چاہے تو ابو الانبس نقل کر دے اور چاہے تو ابو السکن نقل کر دے، یہ امام شعبہ کی خطا نہیں ہے، بلکہ امام ترمذی کو امام شعبہ پہ اعتراض کرنے میں خطا واقع ہوئی ہے، اس لیے اس سند پر کوئی کلام نہیں ہے۔ امام شعبہ نے جو کیا بالکل درست کیا ہے، کنیت حجر کی ابو السکن بھی ہے، ابو الانبس بھی ہے، چاہے تو یہ نقل کر دے اور چاہے تو وہ نقل کر دے۔ حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں جس طرح تم نے حدیث مبارک حضرت وائل ابن حجر کی پیش کی ہے کہ وائل ابن حجر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم والظالین کے بعد آمین آہستہ پڑھتے، تو یہی وائل ابن حجر کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نماز پڑھی ہے، اللہ کے پیغمبر نے والظالین کے بعد آمین پڑھا، رفع بہا صوتہ، تو نبی پاک نے آمین بلند آواز سے کی، اس میں آواز کو بلند کیا۔ اگر وائل ابن حجر سے آمین آہستہ پڑھنے کی حدیث موجود ہے تو اسی صحابی وائل ابن حجر سے بلند آواز سے آمین پڑھنے کی دلیل بھی موجود ہے، تو پھر یوں کہنا چاہیے کہ آمین آہستہ بھی سنت ہے، آمین بلند آواز سے بھی سنت ہے، تو صحابی تو وہی ہے، تم نے ان کی جہر والی روایت کو کیوں چھوڑ دیا ہے؟ ہم نے کہا چھوڑا نہیں، وائل ابن حجر کی روایتیں دونوں ہیں، مگر ہم نے سر والی روایت کو لیا اور جہر والی روایت کو کیوں نہیں لیا؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ جو روایت جس میں رفع بہا صوتہ کا ذکر ہے، اس کے معروف راوی حضرت امام سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالی ہے، اور امام سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالی ارشاد یہ ان کا اپنا فتویٰ فقہ سفیان ثوری صفحہ نمبر 561 پر موجود ہے، کہتے ہیں آمین سرًا سواء کان اماما او مأموما او منفردا، کہ آمین آہستہ ہے خواہ امام ہو خواہ مقتدی ہو خواہ منفرد اور اکیلا ہو۔ تو سفیان ثوری جو اس حدیث کا مرکزی راوی ہے وہ بھی فتویٰ اس روایت کے خلاف دے رہا ہے، تو معلوم ہوتا ہے اس روایت کا معنی وہ نہیں جو غیر مقلد سمجھے ہے، معنی وہ ہوگا جو محدثین اور امام سفیان ثوری جیسے لوگ سمجھے۔ کیوں؟ راوی اگر ایک روایت کو پیش کرے اور فتویٰ اس روایت کے خلاف دے دے تو حضرت امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ نے اصول سرخسی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 6 پہ لکھا ہے فَيَثْبُتُ بِعَمَلِهِ بِخِلَافِ الْحَدِيثِ نسخ الحکم، اگر راوی روایت پیش کرے اور فتویٰ روایت کے خلاف دے، یہ دلیل اس بات کی ہے اس راوی کے نزدیک وہ حدیث منسوخ ہے، تو سفیان ثوری اس حدیث کو منسوخ سمجھتے ہیں۔ اور دوسری اہم بات یہ سمجھے حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ عنہ روایتیں تو دونوں نقل کرتے ہیں، نمبر 1 اللہ کے پیغمبر سے آمین آہستہ پڑھنے کی، نمبر 2 اللہ کے پیغمبر سے آمین بلند آواز سے پڑھنے کی، لیکن جہاں جہرن آمین کا تذکرہ کیا اس میں حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ عنہ کا اپنا ارشاد موجود ہے۔ محمد بن احمد الدولابی جن کی وفات 310 ہجری میں ہے، اپنی کتاب الکنہ والاسماء جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 442 پہ ارشاد فرماتے ہیں حضرت وائل بن حجر کا قول نقل کرتے ہوئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمایا یمد بہا صوتہ ما اراہ الا یعلمنا، اللہ کے پیغمبر نے جو آمین بلند آواز سے فرمایا تھا، میرا خیال یہ ہے یہ اللہ کے پیغمبر نے بلند آواز سے فرمایا ہمیں تعلیم دینے کے لیے۔ معلوم ہوا اصل عمل پیغمبر کا آہستہ کا تھا، 2-3 مرتبہ بلند آواز سے فرمایا امت کو تعلیم دینے کے لیے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 105 پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے
اب ظہر کی نماز میں قرات آہستہ ہوتی ہے، جہر سے نہیں ہوتی۔ عصر کی نماز میں قرات آہستہ ہوتی ہے، جہر سے نہیں ہوتی۔ لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 105 پہ حدیث سے مبارک نقل فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی ظہر کی نماز میں کہتا ہے وَيُسْمِعُنَا أَحْيَانًا، صحابی فرماتے ہیں کبھی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایک دو آیتیں بلند آواز سے سنا دیتے۔ اب ظہر کی نماز میں تلاوت تو آہستہ ہوتی ہے، کبھی اللہ کے پیغمبر بلند آواز سے پڑھ دیتے، یہ بتانے کے لیے ان مقامات پہ میں یہ تلاوت کرتا ہوں۔ وائل ابن حجر بھی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آمین آہستہ پڑھتے اور بلند آواز سے کبھی پڑھ دیتے، مقصود تعلیم تھا یہ بتانے کے لیے کہ ان مقامات پہ یہ لفظ آمین میں کہتا ہوں اپنے عمل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ اور ایک بڑی معروف حدیث جو بطور اعتراض کے پیش کی جاتی ہے، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا ہے، باب و جہر امام آمین بالتامین کہ نماز میں آمین بلند آواز سے پڑھنی چاہیے۔ اور حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے تحت کئی ایک احادیث لائے ہیں باب و جہر امام بالتامین کے تحت۔ ان میں ایک حدیث حضرت زبیر رضی اللہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کئی ایک احادیث لائے ہیں، ان میں سے ایک ہے ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ایک ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور اسی طرح یہ لائے حضرت عطا کا قول لائے ہیں۔ کہتے ہیں اس سے امام بخاری جہر ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ان سے جہر ثابت ہوتا ہے یا نہیں۔ نمبر 1 حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ترجمۃ الباب قائم فرماتے ہیں، اور اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے آگے حدیث مبارک نقل کی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ فرماتا ہے باب جہر امام بالتامین کہ امام آمین اونچی آواز سے کہے۔ پہلی بات یہ قال عطا آمین، یہ ترجمۃ الباب کا حصہ ہے۔ عطا نے کہا آمین دعا، آمین دعا ہے۔ اب بتاؤ آمین کو دعا کہنے سے کیا آمین کا جہر ثابت ہو جاتا ہے؟ امام عطا یہ تو کہتے ہیں آمین دعا ہے، یہ تو نہیں کہا کہ اس کے اندر جہر بھی ہے۔ نمبر 2 آگے ترجمۃ الباب میں لائے ہیں حضرت ابن زبیر کا اثر، آگے ترجمۃ الباب میں لائے ہیں حضرت ابو ہریرہ کا اثر، آگے ترجمۃ الباب میں لائے ہیں ابن عمر کا اثر رضی اللہ عنہما۔ پھر اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث مبارک لائے ہیں جابر الامام بالتامین کے دال۔ اب آپ ذرا توجہ سے بات سمجھنا، صحیح بخاری مسئلہ آپ کے سامنے حل ہو جس کو عموماً لوگ بطور شد و مت کے پیش کرتے ہیں کہ دیکھو جو امام بخاری کی صحیح بخاری میں بلند آواز سے آمین پڑھنے کی دلیل موجود ہے۔ یعنی کہ نمبر 1 کہتے ہیں باب جہر الامام بالتامین قال عطا آمین دعا، تو عطا نے آمین کو دعا کہا، اس سے آمین کا جہر ہونا تو ثابت نہ ہوا۔ کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ فرماتے یناد الامام لا تفتنی بآمین، حضرت ابو ہریرہ فرماتے اگر امام نے میرے آنے سے پہلے نماز شروع کر دی ہے تو امام آمین مجھ سے پہلے نہیں کہے گا، میں بھی آمین کہہ لوں گا، تو اس سے آمین کا جہر کیسے ثابت ہوا؟ حضرت نافع فرماتے ہیں کان ابن عمر لا یدعو، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ یہ کبھی بھی آمین کو چھوڑا نہیں کرتے تھے، اس سے آمین کا جہر کیسے ثابت ہوا؟ ایک اثر رہ جاتا ہے ابن زبیر کا، اس سے پہلے ذرا حدیث سن لیں۔ حضرت ابو ہریرہ کی ایک حدیث امام بخاری لائے ہیں، ابو ہریرہ فرماتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا امن الامام فامنوا، امام آمین کہے تم بھی آمین کہو، فانه من وافق تامینه تامین الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبه، جس آدمی کی آمین ملائکہ کی آمین کے موافق ہوگی اس کے گزشتہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول آمین، نبی پاک بھی آمین کہتے۔ اب بتاؤ اس سے جہر کیسے ثابت ہوا؟ ہم بھی کہتے ہیں امام آمین کہے تم بھی آمین کہو، اور اگر ملائکہ کے موافق تمہاری آمین ہوگی۔ اب ملائکہ کی موافقت کیا ہے؟ کبھی آج تک آپ نے ملائکہ کو جہر کے ساتھ آمین
کہتے ہوئے سنا تو ملائکہ کی آمین بھی تو آہستہ ہے، تو امام ملائکہ کی آمین کے ساتھ موافقت تو یہی ہوگی کہ ملائکہ کی آمین آہستہ ہے تو ہماری آمین بھی آہستہ ہو، اکٹھے آمین ہوگی، گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ایک اثر ابن زبیر کا ہے رضی اللہ عنہ جس کو پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں امر ابن الزبیر ومن وراءہ حتی ان للمسجد للجتا، ابن زبیر رضی اللہ عنہ اور ان کے پیچھے جو مقتدی تھے انہوں نے آمین کہا یہاں تک کہ مسجد میں گونج پیدا ہوئی۔